السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین بہتشام، آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں غیر مقلد جب نماز پڑھتے ہیں تو نظارہ کیسا ہوتا ہے، اور یاد رہے یہ ہم اپنی کتاب سے نہیں بلکہ ان کی زبانی بتائیں گے، بغور سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب ہے ذکر آزاد اور لکھا ہے مولانا ابوالکلام کی رفاقت میں 38 سال عبد الرزاق ملک آبادی، اور صفحہ نمبر ہے 138 لکھا کہ ایک دفعہ مولانا کے ساتھ امرتسر جانا ہوا۔ مشہور غزنوی خاندان میں قیام تھا، جمعہ آیا اور ہم مسجد اہل حدیث میں نماز پڑھنے گئے۔ کہاں نماز پڑھنے گئے؟ مسجد اہل حدیث۔ مولانا نے امامت کی، میں بھی ایک صف میں کھڑا ہو گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں طرف کا آدمی ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب جھٹکا دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کیا دیکھ رہا ہوں؟ دائیں طرف کا آدمی ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب جھٹکا دے رہا ہے، اور بائیں طرف کا اپنی طرف، یعنی دائیں طرف سے بھی جھٹکا اور بائیں طرف سے بھی جھٹکا۔ معاملہ تو میں سمجھ گیا تھا، کہتے ہیں معاملہ تو میں سمجھ گیا تھا، مگر انجان بن کر عرض کیا خیریت تو ہے۔ کہتے ہیں انجان بن کر عرض کیا خیریت تو ہے۔ پنجابی لہجے میں بولے، کہتے ہیں پنجابی لہجے میں بولے ہم سے ایڑیاں ملاؤ۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے ہم سے ایڑیاں ملاؤ۔ میں نے کہا یہ سزا کس قصور کی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ سزا کس قصور کی ہے؟ آنکھیں نکال کر کہنے لگے، پھر یہ کہتے ہیں وہ آنکھیں نکال کر کہنے لگے سزا کیا مانا؟ حدیث کا حکم ہے کہ صف میں ایڑیوں سے ایڑیاں جڑی رہیں۔ تو کہتے ہیں عرض کیا بجائے ارشاد ہے، لیکن میرا قد اور جسم دیکھیے، پاؤں ٹیڑھے کر کے آپ سے ایڑیاں ملا دوں گا تو گر جاؤں گا، یا ایسے کرب میں مبتلا ہو جاؤں گا کہ نماز دوبھر ہو جائے گی۔ اب کہتے اور زیادہ لال پیلے ہو کر کہنے لگے ہم یہ کچھ نہیں جانتے، سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ اس پر مجھے جھڑکنا پڑا، نماز پڑھنے دو اور پڑھو۔ کہتے مجھے اس پر جھڑکنا پڑا، ان کو کہنا پڑا کہ نماز پڑھو اور پڑھنے دو۔ پھر کہتے ہیں انتہائی غیظ و غضب میں انہوں نے بھی نیت باندھ لی اور میں نے بھی، لیکن غصہ کی وجہ سے نہ میری نماز ہوئی نہ شاید ان کی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں نیت تو باندھ لی، لیکن غصہ کی وجہ سے نہ میری نماز ہوئی نہ شاید ان کی ہوئی ہوگی۔ کہتے ہیں پھر بعد میں نمازیوں کا وفد قافلہ مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری شکایت کی۔ مولانا سمجھ گئے اور وفد سے فرمایا نوجوان ہے، سمجھا دوں گا، اطمینان رکھیے۔ پھر تنہائی میں مجھ سے کہا، کہتے ہیں پھر تنہائی میں مجھ سے کہا مولوی صاحب آخر آپ سب سے کیوں الجھتے پھرتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی ذہنیت آپ سے چھپی ہوئی ہے؟ عرض کیا مولانا اس جہل کو کوئی کہاں تک برداشت کرے، اس جہالت کو کوئی کہاں تک برداشت کرے؟ غور تو کیجئے، کہتے ہیں غور تو کیجئے، لمبے لمبے کرتے، آدھی پنڈلیوں پر رکے ہوئے پیجامے، لمبی لمبی داڑیاں، صف میں ٹانگیں چیرے، پاؤں گھمائے کھڑے ہیں اور سینوں پر ہاتھ بندھے ہیں۔ سچ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں سچ عرض کرتا ہوں یہ نظارہ دیکھ کر مجھے چمگادڑ یاد آ جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب کہنے کے بعد کہا سچ عرض کرتا ہوں یہ نظارہ دیکھ کر مجھے چمگادڑ یاد آ جاتے ہیں، جنہیں بچپن میں ملیح آباد کے ایک پرانے پیڑ پر الٹا لٹکا دیکھا کرتا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں جو شکل انسانوں کو پسند نہیں، کیوں کر خدا کو پسند ہوگی؟ یہ ہے غیر مقلدوں کی نماز، ان کی زبانی۔ اب آپ حضرات اس پر ضرور اپنی آراء کا اظہار فرمائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نے کیا سمجھا، تو ضرور بذریعہ کمنٹس جو ہے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔
اور اگر میری بات اچھی ہے تو ضرور لائک کریں، اور یاد سے آپ جو ہے اگر آپ نے اس رد وہابی نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، تاکہ بآسانی آپ تک ہماری دوسری باتیں بھی پہنچ سکے، اور ہمارے جو دوسرے ہیں جن کی آڈیوز جو ہے اپلوڈ ہوتی ہے ان کی باتیں بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہرحال ان باتوں سے پتہ چلتا ہے، جو ہم نے سمجھا وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، غیر مقلد اپنی ہی چلاتے ہیں اور اپنی ہی ضد پر قائم رہتے ہیں، دوسروں کا خیال نہیں کرتے۔ دوسری بات، دوسروں کی تکلیف نہیں سمجھتے، بس اپنی ہی ہانکتے ہیں۔ تیسری بات، غیر مقلدوں کی سمجھ کمزور ہوتی ہے۔ چوتھا، غصہ جلد ہو جاتے ہیں۔ پانچواں، یہ نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے پیڑ پر چمگادڑ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ چھٹی بات، اور ایسی شکل نہ انسانوں کو پسند اور نہ خدا کو۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو ہم نے یہ کتاب ذکر آزاد سے آپ کو بتائی، اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہماری باتوں کو سنتے رہیں اور اپنے مشوروں سے نوازیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ